بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ بھارت پاکستان کا وہ ابدی دشمن ہے جو ہمیشہ سے پاکستانی عوام اور کشمیری عوام کو نقصان پہنچاتا آیا ہے۔ ان دنوں بھی خود ساختہ رچائے گئے پہلگام ڈرامے کے بعد بھارت کی جانب سے پاکستان اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں ڈرونز کے ذریعے حملوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کے نتیجے میں پاکستانی اور کشمیری معصوم جانیں شہید ہو چکی ہیں۔ پاکستانی اور کشمیری عوام کو مالی جانی نقصان ہو چکا ہے، لیکن بھارت اپنی اچھی حرکتوں سے جو ہے وہ باز نہیں آ رہا، جس کی ہم پرزور الفاظ میں مذمت بھی کرتے ہیں اور اقوام عالم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کی انسانی حقوق کی تنظیمیں اس پر کیوں خاموش ہیں۔ پاکستان میں جب بھی نقصان ہوتا ہے تو اقوام عالم کی خاموشی دیکھی گئی ہے، اس بار اقوام عالم کو جو ہے وہ اپنی خاموشی کو توڑ کر بھارت کو پوچھنا پڑے گا اور بھارت کو جو ہے وہ نکیل ڈالنی پڑے گی، کیونکہ مودی سرکار جب بھی جو ہے وہ اقتدار میں آتی ہے تو پاکستان کے خلاف حرزہ سرائی کرنے سے باز نہیں آتی۔ ان دنوں بھی بارڈرز پر جو ہے وہ پاک بھارت کشیدگی جاری ہے اور پاک فوج جو ہے وہ اس کا منہ توڑ جواب بھی دے رہی ہے۔ میں آج کا جو میرا بالخصوص موضوع ہے وہ ہمارا یکجہتی کرنا ہے، ہمارا ایک ہونا ہے۔ پاکستانی اور کشمیری عوام تمام تر اپنے جو سیاسی دیگر جو اختلافات ہیں ان کو بلا کر ہم نے پاک فوج کے ساتھ اکٹھ جوڑ کرنا ہے، پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ ہم جو ہے وہ ایسے شرپسند عناصر جو پاکستان اور آزاد کشمیر میں موجود ہیں، جو سوشل میڈیا پر سیکیورٹی اداروں اور بالخصوص پاک فوج کے خلاف حرزہ سرائی کرتے ہیں، ان کو تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ خدارا آپ باز آ جائیں، آپ دشمن کو جو ہے وہ دشمن کے عزائم کی تقویت کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، باز آ جائیے، اپنی پاک فوج کے خلاف سوشل میڈیا کا استعمال بند کر دیجئے۔ آج میرپور آزاد کشمیر کے جو نواحی علاقہ ہے اسلام گڑھ، اس میں بھی جو ہے وہ ایک شرپسند عناصر کو گرفتار کیا گیا ہے پاک فوج کے خلاف پوسٹ کرنے پر۔ اسی طرح جو ہے وہ پاکستان اور آزاد کشمیر کے دیگر علاقوں میں جہاں جہاں شرپسند عناصر موجود ہیں جو پاک فوج کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، ان کو گزارش کرتے ہیں کہ اپنی جو حرکتوں سے باز آ جائیں، ورنہ جو آپ ادارے ہیں وہ آپ کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی جو ہماری پاک فوج ہے، ہمیں تمام کشمیری اور پاکستانی عوام کو اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اپنی پاک فوج کے دست و بازو مضبوط کرنے ہیں۔ ہماری پاک فوج جو ہے وہ دن رات بارڈرز پر ہماری حفاظت کر رہی ہے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے پاکستانی سرحدوں کو مضبوط اور محفوظ بنا رہی ہے۔ تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ایک تو اپنی پاک فوج کے لیے دعائیں کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آئے تو اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اپنے رب سے جو ہے وہ توبہ استغفار کرو۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جب مسلمان مشکل وقت میں توبہ استغفار کرتا ہے اور میری طرف رجوع کرتا ہے، تب میں مسلمانوں کو جو ہے کامیابی بھی دیتا ہوں، استحکام بھی دیتا ہوں اور فلاح کی طرف جو ہے وہ گامزن کرتا ہوں۔ تو ہمارے سامنے چونکہ ہمارے اسلاف کی قربانیاں 313 جو ہے وہ 313 جب اسلام کی طاقت اور پاور میں ہوتے ہیں تو وہ ہزاروں کے لشکر سے جو ہے وہ لڑ جاتے ہیں اور فتح حاصل کرتے ہیں۔